ہم قادری بھائی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹھک میں ایک آدمی داخل ہوا۔ وہ اندر آتے ہی جھک سا گیا، بڑے ادب سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے، اوپر بیٹھیں، قادری بھائی نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سرکار، مجھے ادھر ہی رہنے دیں، بھلا میری کیا جرأت کہ میں آپ کے برابر بیٹھ سکوں۔ یہ تو گناہ ہے، پاپ ہے۔ اس کے انداز میں بے پناہ عقیدت جھلک رہی تھی۔ یہ طلال میاں ہے، طالب علم ہے، کھوج کے سفر میں ہے۔ قادری بھائی نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ کھوجنا تو شانتی دیتا ہے، پر اس میں بڑے کشٹ بھوگنا پڑتے ہیں۔ اس کے انداز میں نرمی، لیکن الفاظ بڑے ججے تلے تھے۔ کشٹ کہاں نہیں، مشکل کہاں نہیں، سب سے بڑا کشٹ تو اپنے بہتر کے بھنوروں کو گننا ہے۔ قادری بھائی نے مسکرا کر کہا۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ قادری بھائی نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہمیں تو آپ کی جمعرات کی کھچڑی کھینچ لائی، اس نے کہا۔ طلال میاں یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اندرون سندھ سے جب بھی آتے ہیں تو ملاقات کی عزت بخشتے ہیں۔ ارے سرکار ایسا نہ کہیں، آپ کی دید تو میرے لیے ہماری دیوالی ہے، یہی محبت تو آپ کا گریودہ کیے دیتی ہے۔ قادری بھائی نے مسکرا کے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے بولے، یہ ہے ہمارے پنڈت مدن موہن جی، بہت عمدہ بانسری بجاتے ہیں اور بہت گنی آدمی ہیں، بہت عمدہ ذائچہ اور نویس ہیں۔ کنڈلی بڑھانا، کنڈلی بننا، ستاروں کی چال ڈھال ایک نظر میں جانچ لیتے ہیں۔ انہیں پتھروں کی بھی بڑی سمجھ ہے۔ اجی کہاں ہمیں شرمندہ کرتے ہیں۔ ہمیں کیا آتا ہے، چند لکیریں جاننے کو علم تھوڑی کہتے ہیں۔ دو چار باتیں صحیح ہو جائیں تو کیا ہم انتریامی ہو گئے؟ نہ جی نہ، بندے کا جی تو پتال سے بھی گہرا ہے۔ جتنے بہترا اتر جاؤں، پیرتے جاؤں، ایک نئی دنیا، ایک نیا ورقہ سامنے آ جاتا ہے۔ پنڈت مدن موہن کے انداز میں بڑی انکساری تھی۔ مجھے ان میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں خادم کھچڑی کا خوان لے آیا، ہرے مارچ کی دال، ساتھ میں ایک پیالے میں گھی اور اس میں تیرتی ہوئی سرخی مائل پیاز جس سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ہری چٹنی ہے، چار چھوٹے چھوٹے گول پاپڑ۔ میں نے کھچڑی کے ساتھ اتنے لوازمات کم ہی دیکھے تھے۔ بسم اللہ کیجیے، قادری بھائی نے مجھے اشارہ کیا۔ پنڈت مدن موہن نے ایک پلیٹ میں بڑے کرینے سے کھچڑی نکالی، ساتھ میں پیاز، اچار، ہری چٹنی ڈالی اور بڑے ادب سے قادری بھائی کو پیش کیا۔ پھر انہوں نے دوسری سفید پلیٹ میں اسی سلیقے سے نکال کر مجھے دی اور آخر میں خود لی۔ کھچڑی بے حد لذیذ تھی۔ اس اہتمام سے میں نے کھچڑی پہلی بار کھائی تھی۔ حالانکہ امی بھی بہت عمدہ کھچڑی پکاتی تھیں، لیکن اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ ابھی کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ خادم نے قادری بھائی کے نزدیک آ کر کان میں دھیمے سے کچھ کہا تو اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ان کے جانے کے ذرا دیر بعد خادم کیور لے آیا۔ ہم دونوں کیور سے لطف اندوز ہونے لگے۔ قادری بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کو پتھروں کی بڑی پہچان ہے، میں نے پوچھا۔ وہ تو جی سرکار کی محبت ہے، پنڈت مدن موہن نے مسکرا کر کہا۔ جن کے پاس پرکھنے والی نگاہ ہوتی ہے وہ ہیرا تو کیا کنکر میں بھی کچھ نہ کچھ کھوج لیتا ہے۔ جی، میں نے مختصراً کہا۔ کیا آپ کو بھی ان چیزوں سے دلچسپی ہے؟ پنڈت مدن موہن نے مجھ سے پوچھا۔ دلچسپی تو کوئی خاص نہیں ہے۔ بعض اوقات جب دوست باتیں کرتے ہیں کہ عقیق اچھا ہے یا یاقوت، ہیرا یا پنہ، تو خیال آتا ہے کہ پتھر میں ایسا کیا راز ہے جو لوگ یہ جاننے کے لیے متجسس رہتے ہیں۔ میں نے جواب دے کر ان کی طرف دیکھا۔ دلچسپی تو ہوتی ہے ایسی باتوں میں، بھید بھری باتیں انسان کے اندر تجسس بڑھاتی ہیں۔ کچھ ہونے کا، مختلف ہونے کا شوق ان پتھروں سے متعلق چیزوں کی اہمیت بڑھا دیتا ہے، ورنہ ہیرے جواہرات والی کانوں کو کھود ڈالنے والوں کے حالات کب کے بدل گئے ہوتے۔ یہ تو صحیح کہا آپ نے، میں نے بے ساختہ کہا۔ آپ کی تاریخی پیدائش کیا ہے؟ پنڈت مدن موہن نے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ایسے ہی جی چاہا۔ چہرے میرے سے آپ کی زندگی میں بہت سی دلچسپیاں معلوم ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے اچنبے سے پوچھا۔ چہرے کے خد و خال، ماتھے کے بل، ہونٹوں کا کساؤ، گردن کے رخ، انگلیاں، یہ سب شخصیت کی وضاحت کرتے ہیں، پنڈت مدن موہن نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر چند لمحے میری طرف غور سے دیکھنے کے بعد پوچھا۔ آپ پتھروں کی جانچ پر کوئی بات کر رہے تھے، کیا آپ کو کسی خاص پتھر سے دلچسپی ہے؟ میں نے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کی طرف دیکھا۔ ان کی انگلیاں گوری اور سرخی مائل تھیں، جیسے کسی نوجوان کی انگلیاں، جبکہ چہرے مورے سے وہ 50 سے 55 کے پیٹے میں دکھائی دیتے تھے۔ آپ کس پتھر کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے ذرا دیر ٹھہر کے دوبارہ پوچھا۔ کیا کسی پتھر میں ایسی کوئی خاصیت ہوتی ہے
کہ کبھی وہ اتنا گرم ہو جائے کہ اس کو چھونے سے ہاتھ جلنے لگے اور کبھی اتنا سرد کہ مانو اس کی ٹھنڈک بدن میں اترنے لگے۔ میں نے متعارف انداز میں پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں آپ طلال میاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اور کبھی اس میں شعاع نکلے اور کبھی بالکل سادہ سا جیسے کانچ کا گولا، میں نے کہا۔ پنڈت مدن موہن نے مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے ان کی چہرے کی رنگت اڑ گئی ہو اور کبھی یوں جیسے بحال ہو گئی ہو۔ کیا آپ پریشان ہو گئے؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ انہوں نے میرا سوال نظر انداز کر کے پوچھا، کیا ایسا پتھر آپ کے پاس ہے طلال میاں؟ ان کی آواز جیسے پر اسرار سرگوشی کی طرح ہو گئی۔ ان کی حالت دیکھ کر اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے فوری فیصلے کے تحت کہا، کیا واقعی ایسے پتھر ہوتے ہیں؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس ایسا پتھر ہے؟ نہیں، میں نے صاف صاف کہا، لیکن میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے، کسی زمانے میں وہ ایمپریس مارکیٹ کے پیچھے مصنوعی پتھر بیچا کرتے تھے۔ تب ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا تھا۔ اچھا۔ پنڈت مدن موہن کی دلچسپی اچانک جیسے بڑھ گئی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، کیا وہ آدمی اب بھی وہیں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کافی پرانی بات ہے، کافی عرصہ پہلے میں نے اس کو بوتل گلی میں دیکھا تھا، اب کا پتہ نہیں۔ میں نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ واسکٹ کی جیب میں ڈالا اور نیلگوں پتھر کی موجودگی کو محسوس کر کے مطمئن ہو گیا۔ وہ پتھر؟ پنڈت مدن موہن نے جیسے دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ پتھر نہیں ہے، وہ دیوتاؤں کا نشان ہے، عظیم دیوتاؤں کا نشان۔ ایسے دیوتا جو سمندر پر حکومت کرتے ہیں، سمندر کی رکھوالی کرتے ہیں۔ وہاں بھی ایک دنیا ہے، سمندر میں دنیا۔ میں نے زیر لب دوہرایا، یقیناً آپ آبی مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ قدرت کی کاریگری پر رشک آتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ پانی کے دباؤ میں مچھلیاں جی رہی ہیں۔ نہ جانے کتنی قسم کی انواع وہاں زندہ ہیں۔ سنا ہے وہاں ایسی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، مگر وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہیں، روشنی ہو یا اندھیرا۔ پنڈت مدن موہن نے دھیمے سے کہا، سب دیکھنے کے رخ ہیں۔ جس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی، اس کے لیے اندھیرا ہی روشنی کا کام کرتا ہے۔ ان کے لیے روشنی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ جی، میں نے سمجھنے اور نہ سمجھنے کی کیفیت میں کہا۔ وہ پتھر؟ پنڈت مدن موہن نے جیسے عجیب سی کیفیت میں کہا، وہ پتھر دیوتاؤں کی آشیرواد ہے۔ کئی سو برسوں سے ہم صرف اس کی کہانیاں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ پتھر دوسری دنیا کا دروازہ ہے۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، پنڈت مدن موہن نے کہا، جب تک وہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے نہایت جذب کے عالم میں اوپر کی طرف انگلی اٹھائی۔ جب تک وہ نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا، اس کی مرضی ہے، وہ جانے۔ یہ کہہ کر وہ سوچ میں محو ہو گئے۔ کمرے میں اچانک جیسے خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں بہت دیر گئے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ کافی دیر کے بعد میں نے پوچھا۔ کیا؟ پنڈت مدن موہن نے چونک کے پوچھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اب تک کسی بے خبری کے عالم میں تھے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پانی؟ انہوں نے اچانک میری طرف نگاہیں گاڑ دیں۔ مجھے ان کی آنکھیں جیسے گرم گرم سی لگنے لگیں۔ پانی؟ تم پانی میں نہ جانا، پانی سے دور رہنا، انہوں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر تم پانی سے دور بھلا کیسے رہ سکتے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا۔ اپنی امی سے پوچھنا پانی والے، پنڈت مدن موہن نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کرتا، حسن آ گیا۔ اس نے پنڈت مدن موہن پر نظر پڑتے ہی ان سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے بیک وقت کئی سوالات کر ڈالے۔ بس سب اوپر والے کی کرپا ہے، کام چل رہا ہے۔ ادھر آنا ہوا تو سرکار کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گیا۔ پنڈت مدن موہن نے بتایا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اپنے پنڈت جی ہیں، بڑے قابل، بڑے پڑھے لکھے۔ جن بھوت پریت کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ قادری بھائی کے شاگردوں میں سے ہیں، حسن نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے تعجب سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ قادری بھائی ان کو کیا تعلیم دیتے ہوں گے۔ نہ تو یہ کوئی بابا ٹائپ ملانگ قسم کا بندہ لگ رہا ہے، نہ قادری بھائی سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ارے حسن میاں، بھلا آپ مجھے ناقص طالب علم کو کہاں قادری سرکار کا شاگرد بنا رہے ہیں؟ میں تو ان سے سیکھنے کے مراحل سے ابھی بہت دور ہوں۔ وہ تو مہان آدمی ہیں، گرو جی ہیں ہمارے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ حسن نے یوں پوچھا جیسے وہ ان کا میزبان ہو۔ ہاں، میں تو کھچڑی کھانے آتا ہوں،
پنڈت مدن موہن نے مسکرا کر کہا، خدا شکر، خورے کو شکر دے ہی دیتا ہے۔ حصہ بقدر جشا، حسن نے ہنس کے کہا، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہم دونوں ہی اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، چلو چلتے ہیں ذرا جھیل کی طرف، بڑا رونق میلہ ہے وہاں۔ اس دن تم کہہ رہے تھے کہ بڑی خاموشی ہے یہاں، مگر آج جنگل میں منگل ہے۔ پنڈت مدن موہن نے بات کاٹ کے کہا، جانتے ہو جمعرات کو اکثر اداسی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ جمعرات کو اہم سمجھتے ہیں، انہوں نے سوال کیا۔ ہم دونوں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولے، جمعرات مشتری کا دن ہے، 40 سال سے زائد افراد کے لیے مشتری بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس کا تعلق پرانی باتوں کو دہرانے سے ہوتا ہے۔ جب کبھی کوئی پرانی بات شدت سے یاد آتی ہے تو کبھی غور کرنا تو وہ جمعرات کا دن ہوگا یا پھر مشتری کی سال۔ اچھا، میں نے تعجب سے کہا، اس حوالے سے تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ صحیح کہا، حسن نے بھی میری تائید کی۔ جمعرات جمعہ، مشتری اور زائرہ کے دن ہیں، ملنے ملانے کے، تعلقات بڑھانے کے، خدا کو یاد کرنے کے، یا پھر جس کو آپ اپنی زندگی میں اہم سمجھتے ہیں۔ مگر لوگ تو اتوار کو سب سے زیادہ ملتے ملاتے ہیں، میں نے کہا۔ اتوار سورج کا دن ہے، پنڈت مدن موہن نے سنجیدگی سے کہا۔ بادشاہ کے دربار میں سب آتے ہیں، جاتے ہیں، ملتے ہیں، ملاتے ہیں۔ بادشاہ دیتا ہے، لیتا نہیں۔ کبھی غور کرنا، اگر تمہاری کوئی چیز اتوار کے دن گم ہو جائے تو اول تو وہ ملتی نہیں، اور ملے بھی تو بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اوہ، حسن نے تعریفی انداز میں کہا، یہ دنیا کتنی پیچیدہ ہے۔ پنڈت مدن موہن نے اس کی تائید کی۔ خدا کی اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ہر مذہب کے اپنے اپنے زاویے ہیں، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ جی، میں نے مختصراً کہا، ہم ذرا جھیل تک ہو آئیں اور فاتحہ پڑھیں، ورنہ پھر بے تحاشا رش ہو جائے گا۔ اس نے دوبارہ کہا، ٹھیک ہے۔ پنڈت مدن موہن نے کہا، میں سرکار کا انتظار کر رہا ہوں، ان سے مل کر میں واپس جاؤں گا۔ ہم ان سے اجازت لے کر باہر آ گئے۔ میں نے حسن سے پوچھا، یار یہاں کوئی ایسا بھی ہے جس کو تم نہیں جانتے؟ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا، پھر بولا، میں بچپن سے یہاں آ رہا ہوں، اسی لیے لوگوں سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، اور ویسے بھی یہاں آ کر ذرا سکون ملتا ہے۔ تمہیں سکون کی تلاش کیوں ہے؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی تو کسی چیز کی متلاشی ہو؟ حسن نے جواب مجھ سے سوال کر لیا۔ میں چپ ہو گیا۔ واقعی حسن کی بات ٹھیک تھی، میں بھی تو کسی کھوج میں تھا، کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میری جھولی میں سوالوں کے برتن پڑے تھے، اور کوئی بھی اس میں تشفی کی بھیک ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ وقت اچانک چلتے چلتے حسن نے کہا، وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور انتظار کرنا سیکھنا پڑتا ہے، بڑے دھیمے سے، بڑے سباؤ سے۔ بھلا انتظار کرنا کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جب ہم کسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ریسٹورینٹ میں آرڈر دے کر پسندیدہ ڈش کا انتظار کرنا ہو، تو ایسے میں ہم کسی سے باتیں کرنے لگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کبھی گاڑی کی چابی سے، کبھی موبائل سے کھیلنے لگتے ہیں۔ اس لمحے ہم انتظار میں مایوس نہیں ہوتے، اور مطلوبہ شے آنے تک وہیں ٹکے رہتے ہیں۔ اس عمل سے گزرنا ہی تو انتظار سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میں ٹھٹک کر رک گیا اور حسن کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی رو میں آگے بڑھ گیا، پھر 2-4 قدم چل کر ٹھہرا اور میری طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگا، کیا بات ہے، تم رک کیوں گئے؟ تم تو مجھے حیران کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا، بھلا وہ کیسے؟ حسن ہنسنے لگا، تم یہاں آ کر بدل جاتے ہو، باہر تو ایسے حسن نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، آؤ چلو شاکر بھائی کے پکوڑے کھاتے ہیں، آج تو ان کی تیار کی ہوئی مچھلی بھی کھائیں گے، بڑا ذائقہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ اس نے میری بات کے جواب میں دوسری بات کر دی۔ گرمی ہو، سردی ہو یا برسات، شاکر بھائی کی دکان کے لوازمات چلتے رہتے ہیں۔ ان کی چنا چاٹ کی بڑی دھوم ہے۔ تم پوچھ رہے تھے نا کہ ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے، آج ذرا دیر بیٹھ کے دیکھنا۔ میں حسن کی بات کا جواب دیے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہم شاکر بھائی کی دکان پر پہنچے۔ ان کی دکان پر بہت رش تھا، وہ گاہکوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے جو کام میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ فضا میں پکوڑوں اور مچھلی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ کافی کرسیاں تھیں جو شاید عام دنوں میں فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دی جاتی ہوں گی۔ کئی لوگ زمین پر چادر بچھائے بیٹھے پکوڑے، مچھلی اور چنا چاٹ کھا رہے تھے۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں گننے کی کوشش کی، لیکن گنے نہیں گئے، کیونکہ 2-4 آ رہے تھے تو 8-10 جا رہے تھے۔ جھیل کے پانی سے کئی لوگ بوتلیں اور کین بھر رہے تھے۔
شاکر بھائی، حسن ایک طرف خالی ہونے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ لہرا کر انہیں پکارا۔ ماشاء اللہ، شاکر بھائی نے جواب دیا اور جواباً ہاتھ لہرایا۔ ایک ایک پلیٹ سب بھجوا دیں، حسن نے زور سے کہا۔ جواباً انہوں نے دوبارہ ہاتھ لہرا دیا۔ اتنی دیر میں لڑکے نے ایک پلاسٹک کی میز ہمارے بیچ لا کر رکھ دی، ساتھ ہی پانی کی بوتل اور پلاسٹک کے گلاس جن کو استعمال کر کے ضائع کیا جا سکتا تھا۔ آج تو خوب رونق ہے، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جنگل میں منگل ہونا اسی کو کہتے ہیں، حسن نے ہنس کے کہا۔ محنت کر لیں تو ہر جگہ آباد ہو جاتی ہے۔ آدمی بھی اللہ نے کیا خوب بنایا ہے، جہاں پہنچتا ہے وہیں رزق کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ ایک سے دو، دو سے چار ہونے لگتے ہیں۔ کائنات کا دلہا جو ٹھہرا، میں نے کہا۔ سب کچھ اسی کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے، مگر ہے بڑا ناشکرا، حسن نے کہا۔ آسانی سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، شکار کرنا پڑتا ہے، کہیں مصائب کے جکھڑ، کہیں پریشانیوں کی بیڑیاں اس کو جکڑ کی راہ پر لاتی ہیں، تب وہ کہیں اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ معرفت یعنی پہچان؟ میں نے حسن کی طرف دیکھا۔ پہچان تو ہو بھی جاتی ہے، معرفت اس سے آگے کی چیز ہے، حسن نے کہا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ معرفت کا مطلب ہے خدا کی رضا میں راضی ہو جانا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اس آگ میں جلنا میرے مالک کی منشا ہے تو دعا کر کے میں اپنے مالک کے خلاف جاؤں گا؟ جو حکم عدولی ہوگی، اگر اس کا امتحان ہے تو مجھے اس سے گزرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے۔ یہ ہے معرفت، رب کی رضا میں راضی رہنا، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ وہ دنیا کی نظر میں ہوگا مگر منشا تو مالک کی پوری ہوگی۔ حسن کے انداز میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر پکوڑے کھانے چاہیے، اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جو ابھی لڑ کر رکھ گیا تھا۔ ہر جمعرات کو شاکر بھائی کی دہاڑی کبھی 15 کبھی 18,000 لگ جاتی ہے، یعنی اس تنخواہ سے کہیں زیادہ وہ جو ملازمت کے دوران کماتے تھے، اور بونس میں ٹینشن، الجھن اور پریشانی، بے سکونی اٹھاتے تھے، حسن نے بتایا۔ صحیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، مگر دل کے کان لگا کر سنو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے حکم کی اصل غرض و غایت کا کیا ہے۔ حسن نے کہا۔ یہ مچھلی بھی کھانا بہت مزے کی ہے، یہاں گرمی سردی کا کوئی مسئلہ نہیں، لوگ تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، فجر تک شاکر بھائی کے پاس خود ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ہم دونوں نے کھچڑی پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود پکوڑے، مچھلی اور چنا چاٹ کھائے، پھر مزار شریف پر فاتحہ پڑھ کر واپس آ گئے۔ ناجیہ آنٹی نے مجھے فون کیا۔ کیا تم فارغ ہو؟ جی کہیے، میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے سوچا تمہیں زحمت دوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ جی ضرور، میں نے جواب دیا، میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آ جاؤں گا۔ اوکے، انہوں نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ میں نے فون آف کیا تو امی نے پوچھا، ناجیہ کا فون ہوگا؟ جی، میں نے جواب دیا، وہ شاپنگ کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہاں، ناجیہ نے مجھے بتا دیا تھا، مرد تو کوئی اس کے ہاں ہے نہیں، اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر طلال تھوڑا وقت دے دیا کرے تو کام آسان ہو جائیں گے۔ کیا وہ جہیز کی تیاری کر رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، امی نے جواب دیا۔ اس کا پروگرام پورا جہیز دینے کا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ہر کمرے تو پھر بلا وجہ کی خریداری کی کیا ضرورت؟ میں نے تو کہہ دیا کہ کسی سامان کی ضرورت نہیں، البتہ کپڑے لتے جو بنانا چاہو بنا لو، مگر زیادہ سوٹ نہیں سلوانا، شادی کے بعد کاٹھی بدل جاتی ہے، پھر ناپ ٹھیک کرواتے پھرو، امی نے کہا۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑتی تھی۔ یہ تو آپ سب کے معاملات ہیں، میرا کام تو لانا اور لے جانا ہے، میں نے ہنس کے کہا۔ ہاں، امی نے فوراً کہا، تم پر تو دونوں گھروں کی ذمہ داری ہے، میں تیار ہوں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ اس دوران ابو اپنے کمرے سے نکلے اور ہماری طرف چلے آئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹے میں؟ شادی کی تیاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، امی نے جواب دیا۔ آپ کی کوئی خاص فرمائش؟ شادی کے لیے شاہانہ شلوار سوٹ اور ولیمے 3 پیس پینٹ کوٹ ابو بڑے شاندار لگیں گے، میں نے فوراً کہا۔ اچھا، ابو ہنسنے لگے، پھر بولے، سب سے اچھے تو اس دن ہمارے دلہا میاں لگیں گے، ان کا دن ہے، ان کی پسند پوچھیں کہ وہ شادی والے دن کیا پہنیں گے، شلوار سوٹ، واسکٹ یا شیروانی کلا وغیرہ؟ ماشاءاللہ، جو بھی پہنے گا اس پر جچے گا، امی نے کہا۔ میرا بیٹا ہے ہی اتنا خوبصورت۔ ہاں بھائی، آپ پہ جو پڑا ہے، خوبصورت کیوں نہ ہوگا، ابو خوش مزاجی سے بولے، امی ہنسنے لگی۔ اس سارے معاملے میں ہمارے لیے کیا بنے گا، میرے اور طوبا کے لیے؟ میں نے
مصنوعی سی شکل بنا کے پوچھا۔ لو جی، امی نے کہا، ایسی شکل بنائی ہے جیسے جو دیں گے وہ پہن لو گے۔ ابھی تو تم دونوں کی فرمائشیں آنی ہیں، جو کہو گے وہ بن جائے گا۔ ان کے لہجے میں بڑا لاڈ تھا۔ امی 8:30 ہو گئے ہیں، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، ادھر سے ناجیہ آنٹی کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر موٹر سائیکل کی بجائے گاڑی لے جاؤں۔ ابو نے کہا، ٹینکی فل ہے، میں بینک گیا تھا تو پیٹرول بھروا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اپنے کمرے سے ضروری نوٹس لے کر خدا حافظ کہتے ہوئے باہر آ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عروہ نے پوچھا۔ میں ابھی سر ندیم کی کلاس اٹینڈ کر کے نکلا ہی تھا کہ وہ مجھے مل گئی۔ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ اچھی ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، خاموشی سے۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں بیمار ہو گئے تھے؟ خیریت تو تھی نا؟ بیماری تو بغیر اطلاع کے بھی آ جاتی ہے۔ بیماری کا بھلا کیا کہنا، کیا پوچھنا، میں نے جواب دیا۔ یہ تو صحیح ہے، اس نے کہا۔ پھر ذرا دیر ٹھہر کے بولی، آپ قادری بھائی کی طرف جاتے ہیں؟ میرا تو کئی دنوں سے جانا نہیں ہوا۔ میں گیا تھا وہاں، آپ کا بھی انتظار بھی تھا، میں نے جواب دیا۔ میرا انتظار؟ عروہ نے پوچھا۔ بھلا کس کو؟ شبیر کو، اسجد کو، شائنہ کو، ان سب کو آپ کا انتظار تھا، ان سب کو، اس نے دھیرے سے یوں کہا جسے سوال کر رہی ہو کہ اور کسی کو۔ ہم چلتے ہوئے ہری گھاس کے کتے پر پڑی پتھر کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف چمکدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ طالب علم کہیں گھاس پر بیٹھے، کہیں سنگی بنچوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ کوئی جرنل کھولے نوٹس بنا رہا تھا تو کسی نے موبائل کے ساتھ ہینڈ فری لگا کے ماحول سے بے خبری اختیار کی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہلکی سی آواز سرسراتی ہوئی ہمیں چھو کے گزر جاتی تھی۔ قادری بھائی کیسے ہیں؟ عروہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ نے ان کے ہاں کبھی کھچڑی کھائی ہے؟ نہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا، البتہ قہوہ ضرور پیا ہے، نازک چینی کے فنجانوں میں، مصری الائچی اور زعفران کے ساتھ۔ اس نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ کوئی مفصل جواب دیا تھا۔ ہم دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ شاید ہمارے پاس موضوعات کی کمی تھی یا ایک تکلف کے اثار تھا جو ہمیں اپنی حدود سے باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہم دونوں نے بیک وقت کہا اور پھر ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ آپ کہیں یہ؟ میں نے کہا۔ نہیں، آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ہمارے گروپ میں سب سے کم بولتی ہیں، آپ کی کم گوئی عادتاً ہے یا احتیاطاً؟ بھلا کیسی احتیاط؟ عروہ نے میری طرف دیکھا۔ بعض لوگوں کے لفظ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ انہیں ضائع کرنا پسند نہیں کرتے، خصوصاً عام لوگوں کے درمیان، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری باتوں کے موتی عامیوں کے دامن سے چھوٹ نہ جائیں اور معنی و مفاہیم رائگاں جائیں۔ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہیں آپ؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ بعض لوگوں کے سامنے زبان خود تہذیب و سلیقہ بن کے اترتی ہے، کمال ہے، اس نے کہا اور غور سے میری طرف دیکھا۔ اس کی غلافی آنکھوں کی بھاری پلکوں تلے مجھے دلچسپی کی رمق محسوس ہوئی تو وہ دھیرے سے مسکرائی تو اس کے ہونٹوں کے عقب سے اس کے سفید موتی جیسے دانت جھلملائے اور پھر ہونٹوں کے عقب میں چھپ گئے۔ گفتگو تو آپ کی بھی خوبصورت ہوگی، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ کیسے؟ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو دیکھ کر، میں نے بے ساختہ کہا۔ جتنی آپ پیاری ہیں، گفتگو بھی یقیناً اچھی ہی ہوگی۔ اگر گفتگو مرضی کی ہو، حسب منشا ہو تو اچھی لگتی ہے، چاہے کیسی ہی منہ سے ادا ہو، اور اگر مطلب اور مفہوم ہماری چاک کا نہیں تو پھر گفتگو بے عبث ہوتی ہے، اس نے فوراً کہا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ بولا کیجیے، آپ کو سننا اچھا لگتا ہے، میں نے جذب سے کہا۔ میں شاعری نہیں کرتی، اس نے ہنس کے کہا۔ لفظوں میں سلیقہ ہو تو ردم آ جاتا ہے، جو بجائے خود شاعری کی ایک قسم ہے۔ باتیں تو آپ بھی عمدہ کرتے ہیں، وہ دھیرے سے مسکرائے۔ صاف صاف کہیے کہ باتیں تو آپ ہی بناتے ہیں، میں نے فوراً لقمہ دیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے اس کے گالوں میں گڑے پڑ گئے تھے، ننھے ننھے سے دائرے، جو ہنستے ہوئے بھنور کی طرح پڑتے اور خاموش ہوتے ہی جیسے سیراب میں ریت اور پانی کی طرح لہروں میں معدوم ہو جاتے۔ پتہ نہیں میرے دیکھنے میں کیا تھا کہ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ سر اشفاق کا لیکچر شروع ہونے والا ہے، میں چلتی ہوں، اس نے یکدم کہا اور اپنی ڈائری سنبھالی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند قدم آگے چل کے اس نے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر مڑی اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ میں اسے جاتی ہوئی دیکھتا رہا۔ اس کی پشت پر سیاہ بالوں کی مضبوط بھاری چوٹی اس کی تمکنت بھری چال کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی، کبھی لچک کر دائیں اور کبھی بائیں جانب ہو جاتی، جیسے کوئی سیاہ رنگ کا سانپ اس کی پشت پر حفاظت کے لیے لہرا رہا ہو۔
مجھے حیرت ہوئی، میں نے سوچا چوٹی کا سانپ سے کیا تعلق، کیوں مجھے اس کی چوٹی سانپ جیسی لگی تھی؟ آخر اس میں ایسا کیا خاص بات ہے؟ ایسی کون سی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے؟ وہ دلکش تھی پر تمکنت تھی، دیکھو تو دیکھتے رہنے کو جی چاہتا تھا۔ کیمپس میں اس سے زیادہ حسین لڑکیاں موجود تھیں، ان میں سے کئی ایسی بھی تھیں جو دوستی کے لیے قریب آنے کی خواہاں تھیں، مگر وہ عروہ نہیں تھی۔ عروہ تو جیسے سب سے الگ منفرد تھی، یا پھر شاید مجھے اچھی لگتی تھی۔ جو آپ کو اچھا لگنے لگے وہ باقی دنیا سے جدا کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے سوچا، گوشت پوست کے انسان، کلو پترا، عذرا شیریں ہو، یا آج کی ایک عام سی لڑکی، یا پردۂ سیمی پہ قیامت ڈھاتی معروف حسینائیں، اندر سے سب ایک جیسی، سب ایک ہی ڈھانچہ، وہی کھوپڑی، وہی پسلیاں، وہی استخوان، بس قدرت نے پوست کی زیبائش ایسی کر دی کہ ہر ایک دوسرے سے جدا ہو گیا۔ کمال ہے قدرت، کمال ہے مصوری۔ ہر تخلیق ایک سے جدا، دوسرے سے منفرد، تیسرے سے دلچسپ۔ کیا کیا سوچئے کہ بس ایک ایسا کام اللہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ کیا قدرت انسان کو انسان سے کسی وجہ سے ملاتی ہے؟ کوئی اندیکھا ہاتھ تقدیر کی کتاب میں تعلق کے معاملے لکھ رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے، کوئی تو ہے اس ساری کارگری کے پیچھے۔ میں سوچنے لگا، کیا بات ہے، کہاں گم ہو؟ شائنہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ارے تم، میں نے کہا، بہت دیر سے کھڑی دیکھ رہی ہوں تو بت بنے بیٹھے ہو، خیر تو ہے نا؟ کوئی جادو شادو تو نہیں چل گیا کسی کا؟ شائنہ نے شوخی سے کہا۔ ہم ایسے خاص کہاں، میں نے بھی ہنستے ہوئے خوش مزاجی سے کہا، کہ کوئی ہم پر جادو کرے۔ خیر اب ایسا بھی نہیں، اچھے بھلے خوبصورت ہو، شاندار ہو، لمبے چوڑے ہو، پھر اتنی مایوس اور یاسیت کیوں؟ اگر کہیں دل بری میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ خاتمہ حاضر ہے، نامہ بری کے لیے۔ اس نے بڑی ادا سے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو دھیما سا خم دیا۔ ارے واہ، میں نے ہنس کر کہا، مجھے تو خیال ہی نہ تھا کہ مجھے نامہ بر کی سہولت میسر ہے۔ ویسے خط بذریعہ قاصد بھیج کر ایک نقصان ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ کبھی مکتوب عالیہ سے قاصد کے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بھیجنے والا مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں اپنی دنیا ہنسی خوشی بسا لیتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا، بات سے نکلنے کا فن تو تم پر ختم ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، شائنہ نے بے تکلف سے پوچھا، یہ تمہارے دل کے درخت پر کوئی پھول کھلا یا نہیں؟ بڑی حفاظت میں ہے میرے دل کا درخت، میں نے ہنس کے کہا، اتنی آسانی سے باور نہیں ہونے والا۔ چھپا رہے ہو؟ اس نے شائنہ نے پوچھا۔ چھپانے کی کیا بات ہے؟ دل کے معاملات ہوں اور پتہ نہ چلے، کیا کہتے ہیں بڑے، عشق و مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ بالکل بجا فرمایا۔ شبیر نے میری بات پکڑ لی۔ نہ عشق چھپتا ہے، نہ مشق چھپائے، نہ چینگ رکتی ہے، نہ خارش سکون سے بیٹھنے دیتی ہے۔ بھلا اس وقت خارش کی کیا بات؟ شائنہ نے ناگواری سے کہا۔ بھئی خارش اگر ہو تو کہاں چھپتی ہیں، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ جب این سی سی میں تھے اور لائن سے سٹینڈ اپ ہوتے تو کم بخت کبھی ناک میں، کبھی کان میں، کبھی سر میں ایسی خارش ہوتی تھی کہ بس جی چاہتا تھا کہ لیفٹ رائٹ ختم ہو اور ہم جی بھر کے کھو جائیں۔ شبیر ہنسنے لگا۔ چلو وقت ہو گیا ہے اگلے لیکچر کا، اس نے کہا۔ میں تو تم دونوں کی باتیں کرتا دیکھ کے ادھر آ گیا۔ کیا عروہ آئی تھی؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا اسے، شاید وہ لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی، شائنہ نے کہا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے ذرا گھر کے کچھ کام ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ اچھا چلو پھر ہم بھی چلتے ہیں، شائنہ نے کہا، اور وہ دونوں یونیورسٹی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئے۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کیفیٹیریا کے سامنے سے گزرا تو مجھے شاید پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لی اور آہستہ آہستہ پارکنگ کی طرف جانے لگا۔ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرنے لگا تھا کہ یکدم میرا پیر جیسے بریک پر جم گیا۔ عقبی آئینے میں مجھے وہی نظر آئی، وہی رات، وہی لڑکی جو شفق جیسی تھی اور جس کا نام میں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں راز ہوں۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ عقبی شیشے میں اس کی بڑی بڑی سی آنکھیں میری نظروں سے ملی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک کسی نے زور سے ہارن دیا۔ میں نے چونک کر ونڈ سکرین کی طرف دیکھا۔ مجھ سے اگلی گاڑی والا مسلسل ہارن پہ ہارن دیے جا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کے پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف پارکنگ والا لڑکا کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور گاڑی ریورس کرنے لگا۔ باہر نکل کر میں نے گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ لگائی اور سیٹ پر رکھی ٹھنڈے پانی کی بوتل کھول کے منہ سے لگا لی۔
وہ کون تھی، مجھے کیوں دکھائی دی اور پھر اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ میں چکراتی ہوئی یہ ذہن سے مسلسل سوچ رہا تھا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔